کامران صاحب، سر اس بل پر بات کرنے سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کل آپ نے ذکر کیا تھا کہ اچانک ہی یہ اجلاس بلایا گیا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلانے کی آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی اور سیاسی مسئلہ درپیش ہے حکومت کو، یا آپ کے خیال میں یہ روٹین کی کارروائی ہے؟ ویسے تو کیلنڈر بنا ہوتا ہے ہمارا، اس کیلنڈر کے مطابق اجلاس عام طور پہ بلواتے ہیں، ماسوائے کہ اگر کوئی خاص بات ہو. مگر جو مجھے شک ہے کہ نیشنل اسمبلی میں کوئی سپلیمنٹری ایجنڈا جو ہے وہ لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کوئی ایسی چیز ہے جس کو ابھی تک جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا گیا. ایون گورنمنٹ کے اپنے جو ہے دوست جو ہے وہ اس کو نہیں جانتے، مگر اچانک کوئی ایسی چیز آئے گی جو کہ یوزول نہیں ہوگی یا کوئی ڈسپیوٹڈ ہو سکتی ہے. اب یہ ہمارا شک ہے یا میرا شک ہے یا حقیقت ہے، یہ ایک آدھ دن میں یہ بات پتہ چل جائے گی. فرمائیے، جو اجلاس بلائے گئے ہیں ان کی سائیڈ لائنز کے اوپر حکومت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نشست کا امکان ہے JUIFA کی طرف سے؟ دیکھیے، سائیڈ لائن پہ ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے بعض اوقات، جیسے اب PTI کی اور حکومت کی بھی سائیڈ لائن پہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ 5 ممبرز کمیٹی ایک طرف سے بن گئی، شاید دوسری طرف سے بھی کمیٹی. ان تمام تر تلخیوں کے باوجود سائیڈ لائن پہ بات ہوتی ہے. ہماری بھی سائیڈ لائن پہ بات ہوتی ہے. مجھے پرمٹ کیا گیا ہے، اس کے لیے اجازت ہے مجھے پارٹی کی طرف سے کہ وہ سائیڈ لائن پہ بات کر کے پھر پارٹی کو آگاہ کر لیتا ہوں بعض اوقات اس بل کے حوالے سے. مگر جو کچھ حکومت نے کیا ہے وہ بھی جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی سمت کیا ہے. وہ کل مولانا پریس ٹاک کریں گے، میڈیا ٹاک کریں گے، تو کل پھر جو نا وہ چیزیں سامنے رکھیں گے کہ ہمارے ڈاکومنٹس کے. پھر سر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ پارلیمنٹ سے منظوری کے باوجود بھی اس بل کو فائنلی اپلائی ہونے سے پہلے روک دیا گیا ہے صدر پاکستان کی طرف سے؟ صدر نے جو کچھ کیا ہے، میرا خیال ہے اس کا جواب جو ہے وہ کل مولانا کی طرف سے آ جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور وہ پھر آپ کتاب کے ساتھ ملا کے دیکھیے گا کہ صدر کا جو کیا ہوا ہے کیا وہ کتاب کے ساتھ، کتاب سے مراد دستور ہے، اس کی مطابقت میں ہے یا نہیں. سر یہ بتائے گا کہ 17 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن آپ کی جماعت کی طرف سے دی گئی ہے، اگر اس وقت تک صرف بات چیت ہی ہوتی ہے تو پھر JUIFA کیا کرے گی؟ بات چیت یا مذاکرات ختم ہونے کا انتظار کیا جائے گا، یا 17 دسمبر کے بعد JUIFA ہمیں سڑکوں پر نظر آئے گی؟ 17 کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے وہ اجلاس بلوایا ہوا ہے، قاری حنیف جالندھری صاحب نے، اور 17 کو اسلام آباد میں جب یہ اجلاس ہو جائے تو جو کچھ تجاویز ہیں وہ اس پہ غور کر لیں. پھر اس کے بعد جو کچھ ان کی طرف سے ہم کو کنوے ہوگا اس کو لے کے ہم پھر آگے چلیں گے. ہم کیونکہ تعلیم کا محاذ ان کا ہے، ہمارا محاذ جو ہے وہ سیاسی ہے. ہم سیاسی طاقت یقیناً رکھتے ہیں، مگر تعلیم کا معاملہ جو ہے چونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے قاری حنیف جالندھری صاحب سے وابستہ ہے، تو وہ انہوں نے جو اجلاس بلوایا ہے اس میں کوئی فیصلہ کریں. جو فیصلہ کریں گے پھر اس کے بعد ہم معاملات کو لے کے چلیں گے. سر آخر میں یہ فرمائے گا کہ مختلف شخصیات مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، لیکن فیصل واڈا صاحب نے بھی ملاقات کی ہے ایک روز پہلے. آپ کے خیال میں کس تناظر میں یہ ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں JUIFA کی لیڈرشپ سے؟ مجھے ان کا فون آیا تھا اور ان کی ملاقات کو میں نے ہی ارینج کروایا تھا. آج بھی وہ اس پہ انہوں نے میرے پاس سینٹ میں مجھے ملے تھے جب اجلاس چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی سپیچ ہو جائے مدرسوں کے حوالے سے تو پھر میں بات کروں گا. میں نے ان کو کہا کہ میں مدرسوں کے حوالے سے آج سپیچ نہیں کروں گا. ریزن اس کی یہ ہے کہ کل مولانا بولیں تو وہ بہتر ہے، اور پھر وہ بھی اس بات سے رک گئے. انہوں نے کہا کہ پھر مولانا کی بولنے تک میں بھی اس پہ بات نہیں کروں گا. باقی وہ ناک صاحب کے پاس آئے تھے چائے پینے، گپ شپ کرنے، چائے بھی پی، گپ شپ بھی لگائی. کچھ انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، کچھ ہم سے اپنے بارے میں پوچھا. میرے تو پرانے خیر واقف بھی ہیں، دوست بھی ہیں. بس اتنی سی بات ہے ان کے ساتھ فی الحال. بہت بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.